بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم جماعت نہم کا سبق نسو اور سلیم کی گفتگو پڑھیں گے۔ صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک ناول ہے۔ اس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1912 عیسوی میں وفات پائی۔ ڈپٹی نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے، جہاں مولوی عبد الخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا۔ وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد یعنی علم مکمل حاصل کرنے کے بعد علم حاصل کر کے عملی زندگی کا آغاز، عملی زندگی پیشہ ورانہ زندگی 50 ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا۔ مدرس استاد۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپیکٹر مدارس مقرر ہو گئے۔ 1861 عیسوی میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ سر سالار جنگ کے ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ اس پیراگراف میں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے ابتدائی حالات اور ان کی تعلیم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں، اصلاحی انداز کے جن میں اصلاح کا پہلو پایا جائے، کیونکہ ان سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا ہے، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے، مکمل اس پر عبور رکھتے ہیں۔ ان کا جو انداز بیان تھا، یہ جو مقصدیت ہے ان کے فن میں پائی جاتی ہے، جو ان کے ادب میں پائی جاتی ہے، وہ ان کے انداز بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کر سکی۔ لطافت کہتے ہیں عمدگی اور خوبی کو، چاشنی مٹھاس۔ بالخصوص عورتوں کی زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ آپ یہ چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس خوبی کے ساتھ انہوں نے عورتوں کے مطابق، ان کے مکالموں کے مطابق محاورے استعمال کیے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ارکان خمسہ میں ہمارے یہ 5 رائٹر شامل ہیں: شبلی نعمانی، ڈپٹی نذیر احمد، محمد حسین آزاد، الطاف حسین حالی اور سر سید احمد خان۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ آپ کے ناولوں میں میرۃ العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ارکان خمسہ میں 5 شخصیات شامل ہیں، تو خمسہ کا مطلب بھی 5 ہی ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا اصل میں کیا کام تھا جس کی وجہ سے انہیں اردو کے عناصر خمسہ یا ارکان خمسہ کہا جاتا ہے؟ انہوں نے ادب کو حقیقت سے روشناس کرایا، ٹھیک ہے، قدامت پرستی سے ادب کو نجات دلائی۔ انہوں نے ادب میں عام طبقے کے مسائل کو ابھارا، ایک تحریک چلائی جن میں 4 شخصیات شامل تھیں۔ آزاد شامل نہیں تھے، لیکن ان کے انداز بیان اور ان کی مقصدیت کی وجہ سے انہیں بھی ان ارکان میں شامل کیا گیا ہے۔ اس لیکچر کو اور اس سبق کو پڑھانے کے مقاصد میں نے کچھ ادھر درج کیے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ کیا مقاصد ہیں، کیوں یہ ہم پڑھ رہے ہیں ایسے لیکچر کے ذریعے۔ آپ دیکھیں، اس مشکل الفاظ کو معنی کے ذریعے سمجھ کر سلیس لکھنے کے قابل ہونا، ناول کی صنف سے آگاہی، زبان کی سلاست اور محاورات کا استعمال، آداب معاشرت سے آگاہی، یہ 5 مقاصد ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالی اس لیکچر کے ذریعے حاصل ہوں گے۔ نسو اور سلیم کی گفتگو جو چیپٹر ہے، اس کے شروع میں تھوڑا سا تعارف دیا گیا ہے۔ اس تعارف کی وجہ یہ ہے کہ یہ پورا ناول سلیبس میں شامل نہیں ہے، بلکہ ناول کافی بڑا ہے، اس کا کچھ حصہ شامل کیا گیا ہے اور مختصراً اس کا پس منظر یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔
हैजा ऐसी बीमारी को कहते हैं जिसमें दस्त और कै होती है। नसूह भी दीगर अफराद की तरह हैजे में मुब्तला हुआ और समझा कि मौत करीब है। मायूसी के आलम में उसे आखबत की फिक्र हुई। मायूसी के आलम में, ना उम्मीदी की हालत में उसे आखरत की फिक्र हुई। आखबत आखरत। डॉक्टर ने उसे ख्वाब आवर दवा दी तो वो सो गया। ख्वाब आवर दवा, नींद की दवा। ख्वाब में उसे मरने के बाद आखबत के दिल दहला देने वाले मनाजर देखे। आखबत आखरत, दिल दहला देने वाले, खौफजदा कर देने वाले। तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, यानी बेचैन होकर उठ बैठा। ख्वाब से बेदार होकर यानी जाग कर नसूह को अपनी और अपने खानदान की बेमकसद जिंदगी पर अफसोस हुआ। उसने गुज़िश्ता जिंदगी की तलाफी का अहद करके, तलाफी किसी चीज का बदला, अपनी बीवी फहमीदा को खानदान की इस्लाह के लिए अपना मददगार बनाया। इसी सिलसिले में एक रोज अपने बेटे सलीम को बाला खाने पर सुबह के वक्त बेदारा के जरिए बुला भेजा। बाला खाना, बालाई मंजिल, ऊपर की मंजिल। बेदारा मुलाजमा का नाम है। सबक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आज तो मियाँ बीवी में ये कौलो करार हुआ। अगले दिन छोटा बेटा सलीम अभी सोकर नहीं उठा था कि बेदारा ने आ जगाया। यानी जिस दिन अभी मियाँ बीवी के दरमियान अहदो पेमा हुआ, कौलो करार हुआ था, अगले दिन छोटा बेटा सलीम सो रहा था कि उसे बेदारा ने आकर जगाया कि साहिबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं, यानी ऊपर की मंजिल पर मियाँ बुलाते हैं। सलीम की उम्र उस वक्त कुछ कम 10 वर्ष की थी। सलीम ने जो तलब की खबर सुनी, तलब की, बुलावे की, उठ खड़ा हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, यानी परेशान होकर उठ खड़ा हुआ। जल्दी से हाथ मुंह धो माँ से आकर पूछने लगा, अम्मा जान, तुमको मालूम है अब्बा जान ने क्यों बुलाया है? माँ, मुझको कुछ खबर नहीं। सलीम, कुछ खफा तो नहीं है? माँ, अभी तो कोठे पर से नहीं उतरे। कोठा? छत। सलीम, बेदारा, तुझको कुछ मालूम है? बेदारा, मियाँ, मैं ऊपर लोटा लेने गई थी। मियाँ अकेले बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे। मैं आने लगी तो मियाँ ने आपका नाम लिया और कहा कि उनको भेज दीजिए। यहाँ पर देखें, जैसे कि हमने पढ़ा कि उन्हें जो मुहावरों के इस्तेमाल पर मलका हासिल था, बिलखसूस औरतों की जबान पर, तो ये वो औरतों की ही जबान में लिखा है कि भेज दीजिए। इस तरह के मुहावरे औरतें इस्तेमाल करती थी। सलीम, सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था? सूरत से यानी शक्ल से कुछ गुस्सा तो नहीं लग रहे थे? कुछ नाराज महसूस तो नहीं हो रहे थे? बेदारा, नहीं तो। सलीम, तो अम्मा जान, जरा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरते क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना। माकूल तौर पर, मुनासिब तौर पर। गर्ज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा, बाप, क्यों साहेब आज मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है, यानी अभी कोई जाने में घंटा बाकी है। बाप, तुम अपने भाई जान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं, यानी उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हम जमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरों के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गंजिफा और शतरंज हुआ करता है। ये दोनों खेलों के नाम हैं। ये गंजिफा, ये ताश के पत्तों की तरह खेला जाता है, और शतरंज में मोहरे होते हैं। इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। यहाँ ये वो कहते हैं कि बड़े भाईजान के पास ये दोनों खेल हर वक्त चलते रहते हैं, जिसकी वजह से पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चालें जानता हूँ, यानी तरीका जानता हूँ चलने का, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। बाप,
مگر زیادہ دنوں تک دیکھتے دیکھتے یقین ہے کہ تم بھی کھیلنے لگو گے۔ بیٹا شاید مجھ کو عمر بھر بھی شطرنج کھیلنی نہ آئے گی۔ باپ کیوں؟ کیا ایسی مشکل ہے؟ مشکل ہو یا نہ ہو، میرا جی ہی نہیں لگتا۔ سبب یعنی وجہ؟ باپ وجہ دریافت کر رہا ہے۔ میں پسند نہیں کرتا۔ باپ چونکہ مشکل ہے، اکثر مبتدی گھبرایا کرتے ہیں، یعنی والد کو یہاں پہ یہ یقین نہیں آ رہا کہ اس کے بیٹے کو کھیل پسند نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ وہ اس لیے گھبرا رہا ہے کہ وہ ابھی اس نے کھیلنا نہیں جانا۔ تو مبتدی کا مطلب ہے ابتدا میں کھیلنے والا، یعنی شروع میں کھیلنے والا، ابتدا کرنے والا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں کھیلنے والا گھبرایا کرتا ہے۔ مجھ کو یقین ہے کہ گنجفہ میں تمہاری طبیعت خوب لگتی ہوگی۔ وہ بنسبت یعنی یہ کہہ سکتے ہیں بجائے شطرنج کے بہت آسان ہے۔ بیٹا ہاں شطرنج کی نسبت کر جو لفظ ہے، یہ ابتدائی جو ایڈیشنز تھے جب یہ کتاب چھپی تھی، نسو اور سلیم کی گفتگو ناول، اس وقت اس پہ پایا جاتا تھا، بعد والے ایڈیشن سے نکال دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ متروک ترکیب ہے، یعنی ایسا استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں پر چونکہ استعمال ہوا ہے تو اس کا مطلب بھی ہم دیکھیں گے۔ تو نسبت کر وجہ سے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ مقابلے میں، ٹھیک ہے، بجائے یا مقابلے میں۔ ہاں شطرنج کی بجائے یا شطرنج کے مقابلے میں گنجفہ کو زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔ باپ ہاں شطرنج میں طبیعت پر زور پڑتا ہے اور گنجفہ میں حافظے پر، حافظہ یادداشت۔ بیٹا میری ناپسندیدگی کا کچھ خاص کر یہی سبب نہیں ہے، خاص کر بھی یہی اسی طرح استعمال ہوا ہے، ہر ساتھ لگا کر، جیسے یہاں نسبت کر استعمال ہوا تھا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ سبب نہیں ہے، یہ وجہ نہیں ہے اس کو ناپسند کرنے کی، بلکہ مجھ کو سارے کھیل برے معلوم ہوتے ہیں۔ باپ تمہاری اس بات سے مجھ کو تعجب ہوتا ہے، تعجب، حیرت، حیرانی، اور میں تم سے تمہاری ناپسندیدگی کا اصلی سبب سننا چاہتا ہوں، یعنی اصلی وجہ، حقیقی وجہ سننا چاہتا ہوں، کیونکہ شاید اب سے 5 یا 6 مہینے پہلے، جن دنوں میں باہر کے مکان میں بیٹھا کرتا تھا، میں نے خود تم کو ہر طرح کے کھیلوں میں نہایت شوق کے ساتھ شریک ہوتے دیکھا تھا۔ بیٹا آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ باپ آخر اس کا کوئی سبب خاص ہوگا، یعنی خاص وجہ ہوگی۔ بیٹا آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ باپ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پھڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر، اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ باپ ان کا حلیہ بتا رہا ہے، پھڈی جوتیاں، نیچی ایڑی کی جوتیاں، ٹھیک ہے، منڈے ہوئے سر، جن کی سر اچھی طرح بال کترے ہوئے ہوں، یعنی کاٹے ہوئے ہوں۔ بیٹا ہاں جناب وہی 4 لڑکے۔ باپ پھر؟ بیٹا بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ کبھی نہیں۔ بیٹا جناب کچھ عجب عادت ان لڑکوں کی ہے، راہ چلتے ہیں تو گردن نیچی کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں، بالکل خبر نہیں۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں، یعنی بہت سارے لڑکے ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، کچھ تعلق نہیں، واسطہ تعلق۔ آپس میں اوپر تلے کے 4 بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے، نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے، اور ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، آوازہ کسنا، کسی پر طنز کرنا، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنا۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوتی ہے۔ یہ ساری خوبیاں ان 4 لڑکوں کی بیان کر رہا ہے سلیم، ٹھیک ہے، جو اس کے محلے میں رہتے ہیں۔ چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں۔ یہ 4 بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ باپ بھلا پھر؟ بیٹا منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجلا درمیانہ۔ ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا، آموختہ سبق، پڑھایا ہوا سبق۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کم بخت
کم قسمت والے، بری قسمت والے، گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم، یعنی سر آنکھوں پر۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہیں۔ قبلہ رو، قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کیے ہوئے۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہیں، لوگ ان کو حضرت بھی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، وہ تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، یعنی اگرچہ تم نے مجھے سلام نہیں کیا لیکن ضرور ہے، یعنی ضروری ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ یعنی بڑے ہونے کے ناطے وہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ضروری ہے یہ بات کہ ایک بچے کو دعا دی جائے۔ جیتے رہو، عمر دراز، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا، یعنی بہت زیادہ شرمندہ ہو گیا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بھی نے فرمایا بیٹا، برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، یعنی شریف لوگوں کا، نیک لوگوں کا دستور ہے، طریقہ ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبب سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ جتا دینا، تنبیہ کرنا، نصیحت کرنا، تاکید کرنا، یعنی اس وجہ سے میں نے تاکید کرنا ضروری جانا۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑا اصرار کر کے کھلائی۔ اصرار ضد، مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا، یعنی کافی عرصے ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے اور پیار کرنے لگی اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ دل کھٹا ہو جانا، دل کو چاٹ ہو جانا۔ تو بچوں، اس جو سبق ہے، ناول ہے، اس کا جو ماخذ ہے وہ ہے ناول توبۃ النصوح، جو ڈپٹی نذیر احمد کا تحریر کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے سبق کا ہوتا ہے اختتام۔ اپنے ٹیچر کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔